نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما رب زدني علما كثيرا صدق الله العظيم وصیت کی اہمیت کتاب و سنت کی روشنی میں آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں یہ میرا عنوان ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی جو کچھ میں بیان کروں اور آپ کو بھی جو کچھ آپ سنیں زندگی کے آخری سانس تک خالصتاً اپنی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی اور اس کی تبلیغ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز بھائیوں، زندگی کا سفر انتہائی مختصر ہے۔ کسی کی عمر 100 سال سے بھی زیادہ ہو آج کے اس دور میں تو اس کے بارے میں بھی یہی کمنٹ ہے کہ زندگی کا سفر انتہائی مختصر ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس کو اپنی موت کے بارے میں خبر ہو کہ کس عمر میں، کس سال، کس مہینے اور کس دن اس دنیا سے روانہ ہونا ہے۔ ہمیشہ والے جہان کی طرف ہر مومن مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت موت کی تیاری کرتا رہے اور اپنی موت کو یاد رکھے۔
پوری کائنات کے سردار نبیوں کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ سب سے عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی موت کو یاد رکھے اور اپنی آخرت کے لیے تیاری کرتا رہے۔ یہ سب سے عقل مند انسان ہے، اور انتہائی بد نصیب کم عقل انسان وہ ہے جو اپنی موت کو یاد نہیں رکھتا اور آخرت کے لیے تیاری نہیں کرتا۔ عزیز بھائیو، موت کے وقت کا کسی کو علم نہیں کہ کب آئے گی، لیکن ایمان تو ہے کہ ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہنا۔ جو بھی انسان پیدا ہوئے اس کے لیے اللہ نے موت کا وقت مقرر کیا، اور قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اس بات کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ہمیشگی کسی بھی انسان کے لیے نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ ہر ذی روح کے لیے اللہ نے موت کا وقت مقرر کیا، اور پھر یہی نہیں کہ مرنے کے بعد لوگ نفنائیں گے اور مٹی سے مٹی ہو جائیں گے، ایسے نہیں ہے۔ ثم الینا ترجعون، اللہ کہتے ہیں پھر ایک دن ہماری طرف لٹائے جاؤ گے، اور جب اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ اللہ کہتے ہیں جب تم میرے ہاں لٹائے جاؤ گے تو تمہیں تمہاری ساری زندگی کا جواب دینا پڑے گا، اور ہر کسی کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اعمال اچھے ہوئے تو اللہ کی رحمتوں کے مستحق بنیں گے، اللہ نہ کرے اگر زندگی میں کیے ہوئے گناہ زیادہ ہو گئے تو پھر اللہ کے غضب اور غصے کا شکار ہوں گے۔ اللہ ہمیں اپنے اہل خانہ سمیت اپنے غضب اور غصے سے محفوظ رکھے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو دنیا سے جائیں اور نیکیوں کے پہاڑ لے کر جائیں۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ قیامت کے دن جو ترازو لگایا جائے گا اس میں اللہ کہتے ہیں کوئی شک نہیں، وہ برحق ہے، اور جس کی نیکیوں کا وزن زیادہ ہو گیا وہ کامیاب ہیں، وہ لوگ فلاح پائیں گے جن کے نیک اعمال کا وزن زیادہ ہوگا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ۔ جس کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا وہ لوگوں کو دکھاتا پھرے گا، کہے گا دیکھو یہ میرا اعمال نامہ ہے، میں نے نماز کبھی نہ چھوڑی، شدت کی گرمی میں روزے نہ چھوڑے، میں نے کعبۃ اللہ کا حج کیا پہلی فرصت میں، ہر سال زکوٰۃ دینے والا تھا، میں نے والدین کی عزت کی، بوڑھوں کا احترام کیا، ہمسایوں کے حقوق ادا کیے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا، میں نے اپنے بیوی بچوں کے حقوق ادا کیے۔ انی ظننت انی ملاق حسابی، یہ سارا کچھ اس لیے ہوا کہ مجھے یقین تھا کہ ایک دن میں اپنے رب سے ملاقات کرنے والا ہوں، اس لیے میں تو چکنا رہا، زندگی میں ہر قدم میں نے اللہ کی مرضی کے مطابق اٹھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، فرما برداری کی،
مجھے یقین تھا کہ ایک دن موت آنی ہے، قبر میں حساب ہوگا، قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا ہے، تو اسی یقین کے تحت میں تو بھرپور تیاری کرتا رہا۔ اور عزیز بھائیوں، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرمائے، اور بہت زیادہ آخرت کی اللہ ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز بھائیوں، دنیا سے تو ایک دن جانا ہے، لیکن ایک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا ہی پیارا فرمان جو پوری امت کے لیے لازم ہے، اس پر بہت سارے مسلمان بھائی غفلت کا شکار ہیں۔ بہت سارے دنیا سے جانے والے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے کاروباری معاملات میں، معاشی معاملات میں، اپنے لین دین کے معاملات میں مرنے سے پہلے کوئی وصیت نہیں کی، اور جب دنیا سے چلے گئے اس کے بعد وہ رسا کے لیے مصائب، مشکلات کے پہاڑ کھڑے ہو گئے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ رسا جو ہیں مرنے والے کی تعریف کرتے رہیں، اس کے حق میں دعا گو رہیں، لیکن کچھ مرنے والے دنیا میں ایسے لین دین کے معاملات میں پھنسے ہوئے اور مرنے سے پہلے وصیت بھی نہ کی، جب وہ چلے گئے وہ رسا کے لیے مشکلات کے پہاڑ کھڑے ہو گئے۔ تو عزیز بھائیوں، صحیح بخاری 2738 نمبر حدیث، یہ حدیث کی سب سے بڑی کتاب ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، ما حق امرئ مسلم لہ شیء یوصی فیہ، فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ 2 راتیں اس حال میں گزارے کہ اس کے پاس کچھ مال ہو یا کچھ بھی ہو جس کے بارے میں وہ وصیت کرنا چاہتا ہو، لیکن وہ تحریری شکل میں اس وصیت کو لکھ کر اپنے پاس نہ رکھے۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ 2 راتیں اس حال میں گزارے کہ اس نے کسی کے دینے ہیں یا کسی سے لینے ہیں، یا بچوں کے بارے میں کوئی وصیت ہے، یا بیوی کے معاملے میں کوئی وصیت ہے، جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، بینک بیلنس ہے، دولت ہے، اور مختلف اثاثے ہیں، یا اور کچھ معاملات ہیں دنیاوی زندگی کے۔ فرمایا تم کچھ وصیت کرنا چاہتے ہو، کچھ تحریر کرنا چاہتے ہو، اگر آپ کو فکر ہے کہ میرے یہ معاملات ہیں جو میرے بعد میری بیوی کو، میرے بچوں کو خبر نہیں ہوگی، ان کے لیے بڑی مشکل کھڑی ہوگی۔ زندگی کا تو ایک لمحے کا بھی نہیں کسی کو پتہ کہ یہ سانس چل رہے، اگلا سانس بھی آنا ہے کہ نہیں، اگلے دن کی بات تو دور ہے، اگلے مہینے کی بات تو دور ہے، اگلے سال کے پلان اور منصوبے یہ دور کی باتیں ہیں، اگلا سانس بھی آنا ہے کہ نہیں اس کی بھی کسی کو خبر نہیں۔ تو عزیز بھائیوں، بہت سارے معاملات ایسے ہیں جن میں اللہ نہ کرے اگر ظلم ہو گیا، زیادتی ہو گئی، کسی کا حق مارا گیا، اور قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں آپ کو پکڑ ہو گئی، تو وہاں پر چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ بہت سارے دنیا سے ایسے لوگ گئے جن کے بارے میں آپ بھی جانتے ہوں گے، میں بھی جانتا ہوں، انہوں نے بہت سارے لوگوں کا کچھ دینا تھا، وہ شاید جائیداد ہے، شاید وہ درہم دینار ہیں، شاید وہ سونا چاندی ہے یا پیسے ہیں، لیکن لکھ پڑھ تو نہیں کی، کوئی وصیت نہیں تحریر کی۔ اب وہ مر جاتے ہیں، جنہوں نے لینا ہے وہ لینے کا مطالبہ کرتے ہیں، جنازہ پڑھنے سے پہلے بھی بعد میں بھی وہ رسا کہتے ہیں جی آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ اگر ثبوت دکھا دیں تو اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہم تو ذمہ دار نہیں ہیں، وہ جس نے دینے تھے وہ دنیا سے چلا گیا، اب ہمیں کیا پوچھتے ہو، تم نے اس سے لین دین ہمیں پوچھ کر کیا تھا۔ تو اس لیے شریعت نے یہ لازم کی ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ایک وصیت تحریر کر کے رکھیں، جس میں آپ سفر آخرت پر جانے سے پہلے اپنے لیے کچھ تحریر کر کے وہ رسا کے حوالے کر جائیں کہ یہ میری ذمہ داریاں ہیں، یہ میری خواہشات ہیں، یہ میرے عقائد ہیں، یہ میرے نظریات ہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، تاکہ آپ کی وصیت پر آپ کے بیٹے، آپ کے بھائی عمل کریں، اور آپ کا سفر آخرت وہ آسانی سے مشکل ترین مرحلہ اللہ کی توفیق، اللہ کی رحمت سے حل ہو جائے۔ تو عزیز بھائیوں، وصیت کیسے لکھنی ہے اپنی زندگی میں، اور وصیت میں کیا کچھ لکھنا چاہیے، شریعت کی رہنمائی کے مطابق آخر میں چند باتیں اس حوالے سے سن لیں۔
جب آپ وصیت لکھنے بیٹھنے، جب بھی آپ وصیت تحریر کرنے کے لیے بیٹھیں تو سب سے پہلے وصیت میں کلمہ شہادت کو تحریر کریں، اللہ کی تعریف کریں، الحمدللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وصیت یہاں سے شروع کریں، کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ ہفتے کا دن کسی نے دیکھنا ہے کہ نہیں، اگلا سال یا اگلے 2-4 سال بعد بہت لمبے لمبے پلان ہیں ہمارے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا اور پل کی خبر نہیں۔ جب وصیت نامہ تحریر کرنے لگے تو شروع میں اپنے ایمان کا، اپنے عقیدے کا اظہار کریں اس تحریری وصیت نامے پر، جو شاید قیامت کے دن بھی آپ کی نجات کا ذریعہ اللہ کی رحمت سے بنے۔ سب سے پہلے اوپر لکھیں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ وصیت ہے جو ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ہماری بیوی کھولے گی، ہمارے بچے کھولیں گے، ہمارے بھائی کھولیں گے، ہمارے والدین یا کوئی اور کھولے گا، اور جب ہماری جیب سے یا ہمارے دراز میں سے یہ وصیت نکلے گی، قیامت کی صبح تک ہمارے لیے یہ بہترین گواہی کے طور پر کام آئے گی، اور قیامت کے دن یہی وصیت ہماری نجات کا ذریعہ بھی بنے گی۔ سب سے پہلے وصیت میں لکھیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ مرنے سے پہلے وصیت ہے۔ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں اس بات کا بھی اقرار کرتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس کے بعد نیچے لکھیں میں فرشتوں پر بھی ایمان رکھتا ہوں، میں تقدیر پر بھی ایمان رکھتا ہوں، میں آسمانی نازل شدہ کتابوں پر ایمان رکھتا ہوں، اور میں اقرار کرتا ہوں جنت حق ہے، جہنم حق ہے، اور میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ قیامت کا دن ایک دن ضرور قائم ہوگا اور سب لوگ قبروں سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ یہ ایمانیات ہیں، یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان مفصل ہے۔ اس کا اظہار کریں کہ اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، جنت پر، جہنم پر اور قیامت کے دن پر میں ایمان رکھتا ہوں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ موت کے بعد اللہ نے دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ میں دنیا سے جا رہا ہوں، یہ میرا منہج ہے، یہ میرا عقیدہ ہے، اور یہی میری اولاد کے لیے تربیت ہے کہ اپنی اپنی زندگی کے سفر میں خوب محنت کریں نیک اعمال کے لیے، اس لیے کہ ایک دن اللہ نے سب کو اٹھانا ہے، زندہ کرنا ہے اور حساب لینا ہے۔ یہ پہلی وصیت نامے میں جو پہلی وصیت ہے وہ یہ تحریر کرنی۔ اس کے بعد دوسری وصیت، دوسرے نمبر پہ وصیت نامے میں یہ تحریر کریں کہ جب میری موت کا وقت قریب ہو، جب بھی میرے بیٹوں کو، میری بیوی کو، میرے رشتہ داروں کو، میرے بھائیوں کو خبر ہو کہ بیماری طول پکڑ گئی، یا میں ہسپتال پہنچ گیا، یا میری طبیعت اچانک ناساز ہو گئی اور زندہ رہنے کے آثار جب ختم ہونے لگے، تو میری وصیت ہے کہ میرے قریب متقی لوگوں کو جمع کیا جائے، جو صوم و صلات کے پابند ہیں، جو تقوی و طہارت کے پابند ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ یہ وصیت کریں کہ جب میرا آخری وقت قریب ہو، کوئی بے نمازی، کوئی بے دین، بے صبری کا مظاہرہ کرنے والا میرے قریب نہ ہو۔ اذان دینے والے، نماز پڑھنے والے، نمازیں پڑھانے والے، روزے رکھنے والے، تہجد گزار اور نوافل پڑھنے والے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے، اور جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جی بھر کے درود و سلام پڑھنے والے، ان متقی اور نیک لوگوں کو میرے قریب لایا جائے، اس لیے کہ نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مرنے والے کو اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنے کی تلقین کریں۔
مرنے والا موت کی سختی اور تکلیف میں ہوتا ہے، شاید وہ موت کی تکلیف اور سختی میں اپنی زبان سے نا امیدی کے کوئی الفاظ نہ نکال دے۔ کہا متقی لوگ قریب لائیں، نیک لوگ وہ مرنے والے کو تلقین کریں کہ بھائی آپ دنیا سے جا رہے ہیں، ایک وقت ہمارا بھی مقرر ہے، ہم بھی اس دنیا کو چھوڑ کر تمہارے پیچھے چلیں گے، لیکن یاد رکھو اللہ کے بارے میں، اللہ کی رحمت کے بارے میں اچھا گمان رکھو، اچھی امید رکھو کہ تم اللہ سے ملاقات کے لیے جاؤ گے، اللہ تمہارے ساتھ اپنی رحمت کا معاملہ کریں گے۔ یہ صحیح مسلم کی 2877 نمبر حدیث ہے۔ پوری کائنات کے سردار نبیوں کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، فرمایا لا یموتن احدکم الا وهو یحسن باللہ الظن، تم میں سے کسی کو بھی موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ اس کا اپنے رب کے بارے میں اچھا گمان ہو، اچھی امید ہو کہ میرا اللہ میرے ساتھ پیار کرے گا، میرا اللہ میرے ساتھ لاڈ کرے گا، میرا اللہ مجھے معاف کرے گا، وہ غفور الرحیم ہے، میرا اللہ میرے اوپر رحم کرے گا، وہ میرے عیبوں کو جس طرح دنیا میں اس نے چھپایا ہوا ہے قیامت کے دن بھی وہ میرے عیبوں کو چھپا کے رکھے گا، جس طرح دنیا میں عزتوں سے نوازا ہے، بڑا مجرم ہوں، بڑا عیبی ہوں، بڑا پاپی سیاکار ہوں، لیکن میرا بھرم رکھا ہوا ہے، میری عزت اللہ نے رکھی ہوئی، معاشرے میں اللہ نے مجھے معزز بنایا، اسی طرح میں امید رکھتا ہوں میرا اللہ جب میں اپنے رب سے ملاقات کے لیے جاؤں گا میرے ساتھ رحمت کا معاملہ کرے گا۔ اللہ نے جس طرح دنیا میں پردے رکھے ہوئے عزت میری بحال رکھی، اسی طرح میں یقین کرتا ہوں قیامت کے دن بھی اللہ میری عزت کو بحال رکھیں گے اور مجھے اپنی رحمت کے سائے میں جنت کا داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ وصیت نامے میں تیسری بات تحریر کریں عزیز بھائیوں، وہ یہ ہے کہ آپ اپنی وصیت نامے میں تیسرے نمبر پہ یہ تحریر کریں کہ جب میری موت کا وقت قریب ہو، میری روح پرواز کر جائے یا اس سے پہلے، اگر میرے بیٹوں کو، اگر میرے بھائیوں کو یا میرے دوستوں میں سے کسی کو خبر ہو کہ میں نے کسی کا کچھ دینا ہے جو مجھے یاد نہ ہو، میں لکھ نہ سکا ہوں، وہ میرے مرنے سے کچھ پہلے یا میرے مرنے کے بعد میرا جنازہ پڑھنے سے پہلے وہ میرے بیٹوں کو اور میرے بھائیوں کو خبر دیں کہ آپ کے بھائی نے، آپ کے والد نے اس بندے سے یہ معاملہ کیا، 50,000 لاکھ یا اتنے پیسے یا اتنی پراپرٹی ابھی اس نے ادا کرنی تھی، ابھی اسٹام ہونا تھا، ابھی لکھ پڑھ تو ہونی تھی، لیکن موت نے وقت نہ دیا، اچانک طبیعت ناساز ہو گئی، اسٹام لکھنے سے پہلے یہ سفر آخرت پر روانہ ہو گیا۔ تو 2-4 بندے آئے جو اس معاملے میں گواہ ہیں اور آ کے خبر دیں کہ اس مرنے والے نے اس کا یہ دینا ہے۔ پوری کائنات کے سردار نبیوں کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جامع ترمذی میں 1078 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی روح معلق رہتی ہے جب تک اس کے ذمے جو قرض ہے وہ ادا نہ کر دیا جائے۔ ایک صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی میں اللہ کے رستے میں مارا جاؤں، دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو جاؤں تو میرے سارے گناہ معاف؟ کہا جی تیرا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے تیرے سارے گناہ اللہ معاف کر دیں گے۔ کہا اللہ کے نبی سارے گناہ؟ فرمایا سب گناہ معاف کر دیں گے۔ لوگ اپنا وقت نکال کے اللہ کو دیں، بڑا مشکل وقت ہے، لوگ اپنی بیوی بچے بہن بھائیوں کی قربانی دیں، یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ تو نے ماں باپ بہن بھائی بیوی بچے رشتہ دار، دنیا کی جاہ و جلال عزت شہرت دنیاوی ڈگریاں سب کچھ چھوڑ کے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان کا بھی نذرانہ پیش کر دیا۔ سب سے آخری اور سب سے بڑی قربانی جان کی قربانی ہوتی ہے۔ تو نے اللہ کی توحید کے لیے، نبی کی عظمت کی حرمت کے لیے، تو نے اسلام کے دفاع کے لیے، مظلوم مسلمان بھائیوں کی نصرت و حمایت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ تیرا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ وہ صحابی خوشی سے میدان جہاد میں جانے لگے۔ اللہ کے نبی نے ان کو بلایا، کہا میرے صحابی یاد رکھو شہید کے ذمے ہر گناہ اللہ معاف کر دیں گے، لیکن قرض اللہ نے شہید کو بھی معاف نہیں کرنا۔ یا اللہ جو مقروض ہیں ان کی مدد فرما۔ اللہ سے دعا کیا کرے کبھی کسی کو مقروض موت نہ آئے،
کبھی کسی کو اس حال میں موت نہ آئے کہ اس نے کسی کا ایک پائی پیسہ بھی دینا ہو، اللہ سے جب بھی ہاتھ اٹھا کے آپ دعا کریں تو یہ دعا ضرور کیا کریں، اے اللہ مجھے اس وقت دنیا سے لے جانا، میرے آخری سانس سے پہلے مجھے سچی توبہ کی توفیق بھی عطا کر دینا، میرے ذمے جو لین دین کے معاملات ہیں یا اللہ جب وہ تیری مدد سے کلیئر ہو جائیں تب مجھے اپنی ملاقات کے لیے بنانا، یہ اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ کسی کو مکروس موت نہ دے۔ تو عزیز بھائیو، مرنے والا وصیت کرے کہ میں نے اس کا یہ دینا ہے، میں نے اس کو یہ دینا ہے، میں نے اس کے پیسے دینے ہیں، اس سے میرا یہ معاملہ ہے، یہ وصیت نامے میں تحریر کر جائیں کہ میرے بیٹو اللہ کی پکڑ کو، اللہ کے غضب اور غصے کو دعوت نہ دینا، میں نے محنت کر کے یہ جو جائیداد بنائی، پراپرٹی بنائی، بینک بیلنس بنایا، یہ کوٹھیاں ہیں، یہ بنگلے ہیں، یہ کاریں ہیں، یہ قیمتی اور خوبصورت محلات ہیں، یہ لمبی لمبی قیمتی گاڑیاں ہیں، جب میں دنیا سے جاؤں سب سے پہلے آپ نے میری جائیداد میں سے میرے ذمے جو قرض ہے اس کو ادا کرنا ہے، باقی جو بچے گا وہ آپ بھائیوں اور بہنوں نے آپس میں تقسیم کرنا ہے۔ عزیز بھائیوں، یہ مرنے سے پہلے وصیت کر کے جائیں۔ بہت سارے عیاش بیٹوں کو میں جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہوں گے، جنہوں نے باپ کے ذمے کچھ لین دین کے معاملات تھے، ان کی پرواہ نہ کی، باپ کی روح آسمانوں پہ معلق ہے لیکن باپ کا قرضہ نہیں اتارا، عیاشیوں میں، مستیوں میں اور کھیل تماشوں میں اولاد لگ گئی۔ زندگی میں بچوں کی تربیت کریں، اسلام کے مطابق کریں اور زندگی میں وصیت کریں، میرے ذمے اگر کوئی قرضہ ہو تو سب سے پہلے میرا جنازہ پڑھنے سے بھی پہلے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے میرے ذمے جو قرض ہے اس کو ادا کیا جائے۔ چوتھے نمبر پہ وصیت نامے میں یہ تحریر کریں کہ جب میری موت کا وقت آئے میرے قریب کھڑے ہو کر مجھے کلمہ شہادت کی تلقین کرنا۔ جب موت کی سختی ہوتی ہے، جب ملک الموت قریب آتے ہیں اور موت کی شدت اور موت کے آثار نظر آتے ہیں، بڑے بڑے عزیز بھائیوں ایمان والے ایسے ہیں موت کی سختی میں شاید وہ آخری وقت کلمہ نہ پڑھ سکیں، لیکن ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، صحیح مسلم 916 نمبر حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، مرنے والے کے قریب بیٹھو اور اس کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کرو۔ اور ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کی سختی بڑی ہوتی ہے، موت کی تکلیف بڑی ہوتی ہے، مرنے والے کو نہ کہو کہ تو پڑھ لا الہ الا اللہ، اس کے پاس جا کے بلند آواز سے تم پڑھو لا الہ الا اللہ، تمہاری طرف دیکھ کر وہ بھی پڑھ لے گا لا الہ الا اللہ، تمہارا بار بار پڑھنا لا الہ الا اللہ تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، اور تمہارے بار بار لا الہ الا اللہ پڑھنے سے مرنے والے نے ایک دفعہ بھی تمہیں دیکھ کر پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، اللہ اس پر جنت کو واجب کر دیں گے۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے مرتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا اللہ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا مرنے والے کو نہ کہو کہ تو پڑھ لا الہ الا اللہ، کہیں موت کی سختی کی وجہ سے وہ انکار نہ کر دے، تم نہیں جانتے اس کی روح نکلنے والی ہے، وہ کتنی تکلیف اور مصیبت میں ہے، مرنے والے کو نہ کہو کہ تو پڑھ لا الہ الا اللہ، اگر اس موت کی شدت اور تکلیف میں اللہ نہ کرے تکلیف کی وجہ سے اس نے انکار کر دیا لا الہ الا اللہ پڑھنے سے تو اس پر جنت واجب نہیں ہوگی، اس کا انجام برا ہوگا۔ فرمایا تم پڑھو، قریب بیوی ہے، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، بھائی ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں، واویلا شروع کر دیتے ہیں، سینہ کو بھی شروع کر دیتے ہیں، بال نوچنا شروع کر دیتے ہیں، چہروں پر تھپڑ مارتے ہیں اور افسوس کا اظہار کرتے ہیں، لیکن مرنے والے کے قریب کلمہ نہیں پڑھتے۔ افسوس افسوس، تمہارا یہ رونا اس کے کام نہیں آئے گا، صبر کا مظاہرہ کریں۔ تمہارے سامنے اگر کسی کی روح پرواز کرنے والی ہے بلند آواز سے پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بار بار پڑھے، تمہارے بار بار پڑھنے کی وجہ سے ایک دفعہ بھی اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا جس کی روح پرواز کرنے والی ہے، اللہ اس پر جنت کو واجب کر دیں گے۔ افسوس مسلمان بھائیوں پر جنہوں نے شریعت کے ہر معاملے میں
الٹ قدم اٹھانے کی کوشش کی۔ عزیز بھائیو، حکم تو یہ تھا کہ مرنے والے کے قریب جائیں اور لا الہ الا اللہ پڑھیں تاکہ وہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لے اور اس پر جنت واجب ہو جائے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ مرنے والا بیمار ہوا، ہسپتال میں گیا، شدید بیماری میں مبتلا ہوا، ایڑیاں رگڑنے لگا، بیماری طول پکڑ گئی، رشتہ داروں میں بات پہنچ گئی، اس کو کینسر ہے، ہیپاٹائٹس ہے، وہ دل کا اٹیک ہوا، اس کو یہ معاملہ ہے، بس آخری سانس ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں 2-4 دن اس کی خدمت کر لو۔ ہم اتنے بے رحم ہو چکے، بیمار کا پتہ لینے کے لیے، مریض کو دعا دینے کے لیے اس کے گھر میں نہ پہنچے، ہسپتال میں نہ گئے۔ ہم نے جب وہ مر گیا، پہلے اس کی زندگی میں آخری سانسوں میں اس کو کلمہ پڑھنے کی تلقین نہ کی، جب وہ مر گیا تب ہم اس کے جنازے پہ آئے، اب اس کی روح پرواز کر گئی، چارپائی کو اٹھا کے کہتے ہیں کلمہ شہادت، کلمہ شہادت، اور سب پڑھتے ہیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ۔ بھائی یہ حکم اس کے مرنے سے پہلے تھا، آپ لیٹ ہو گئے، آپ نے اپنی زندگی کے لیے اپنے لیے کلمہ شہادت پڑھنا ہے تو 100 بار پڑھیں، لاکھوں مرتبہ پڑھیں، لیکن مرنے والے کے قریب آخری سانس میں اس کے سامنے جا کے کلمہ پڑھنے کا حکم تھا۔ اب تم کلمہ شہادت پڑھتے رہو، پکارتے رہو، اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ وہ تو دنیا سے چلا گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازوں کے ساتھ خاموشی سے چلنے کا حکم دیا ہے۔ باوضو ممبر پہ کھڑا ہو کے کہتا ہوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا کہ چارپائی کو اٹھا کے پڑھو کلمہ شہادت، اللہ کے نبی نے حکم نہیں دیا چارپائی کو کندھا دو تو کہو کلمہ شہادت، نعرے لگاتے ہوئے جاؤ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں شامل نہیں ہے۔ اگر کسی کے علم میں کوئی ایک بھی حدیث ہے تو مجھے لا کے دکھائیں کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہو کوئی فوت ہو جائے اس کی چارپائی کو اٹھاؤ اور کہو کلمہ شہادت، کوئی فوت ہو جائے چارپائی کو کندھا دو تو کہو کلمہ شہادت۔ ایک حدیث نہیں ملتی، ہاں ایک حدیث صحیح مسلم کی ملتی ہے جس میں اللہ کے نبی نے کہا مرنے والے کے قریب جاؤ، اس کی روح نکلنے سے پہلے کلمہ شہادت پڑھو، بار بار پڑھو، اونچی آواز سے پڑھو۔ تب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ عزیز بھائیو، اللہ سے دعا ہے اللہ اسلام پہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ اللہ موت نصیب فرمائے، اللہ عزت والی شان و شوکت والی سب کو لمبی عمر عطا فرمائے، صحت اور ایمان والی۔ جب دنیا سے جائیں اللہ میں کلمہ توحید پر، کلمہ رسالت پر، خوبصورت ایمان کی حالت میں، نیکی کی خوبصورت کیفیت میں اللہ میں موت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔